ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ہو سکتا ہے وہ قوم جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں ان سے وہ بہتر. ولا نساء من نساء اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن ایسے ہی ممکن ہے وہ عورت جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس مذاق اڑانے والی سے وہ افضل اور بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم اور نہ تم آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب نہ برے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ایمان کے بعد گناہ کے ناموں سے پکارنا بہت ہی برا ہے. ومن لم یتب اور اس وضاحت کے باوجود بھی جو توبہ نہ کرے فاولئک هم الظالمون تو ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے. اس آیت کے ساتھ سورہ الحجرات کا دوسرا رکوع شروع ہوا. اس سے قبل 10 آیات مبارکہ پڑھی جا چکی ہے. جیسے ابتدا بتا دیا گیا تھا کہ اس صورت میں معاشرتی آداب اور اصول بیان فرمائے گئے ہیں اور بالخصوص دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے آداب اور اصول بیان فرما دیے گئے ہیں اور اسی ضمن میں صحابہ کرام کی شان مقام اور منزلت کا تعین کیا گیا ہے. یہ تقریباً گزشتہ 10 آیات مبارکہ میں مضمون گزر چکا ہے. اب یہاں ایسے ضروری اور اہم اصول بیان کیے گئے بلکہ اس سے پچھلی آیت میں بھی. پچھلی آیت میں یہ مضمون بیان ہوا کہ غیر مصدقہ خبروں کی بنیاد پر تم کسی کا نقصان مت کرنا بلکہ ان اڑائی جانے والی افواہوں اور خبروں کی پہلے اچھی طرح چھان بین اور تحقیق کرنا. کہیں ایسا نہ ہو وہ خبر جھوٹی ہو اور تم بلا وجہ کسی فرد یا قوم کو نقصان پہنچاؤ. اور اس ضمن میں واقعات بھی بیان کیے گئے. اسی طرح اس آیت مبارکہ میں باہم معاشرے کی اصلاح کے لیے چند اہم باتیں اور امور بیان فرمائے گئے. پہلی بات یہ ہے کہ من حیث القوم کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. جیسے کہ معاشرے میں مشہور ہے ہر آدمی جانتا ہے بعض ایسی قومیں ہیں من حیث القوم جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے. بنگالیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, پٹھانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور فلاں قوم کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. حالانکہ یہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, یہاں تک کہ یہ بھی پاکستانی ہے وہ بھی پاکستانی ہے. ملک ایک ہے, امت ایک ہے, ہر قوم کا نام لے کر مذاق اٹھانا اس بات سے سختی سے منع فرما دیا گیا ہے. کہ تمہیں کیا خبر کہ
کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، اور غور کیا جائے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں ان سے فی الواقع جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوتے ہیں۔ اسی طرح عجیب اور تعجب کی بات یہ ہے کہ بغیر داڑھی والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، الٹا اللہ کے قانون کا، قانون فطرت اور سنت اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح معاشرے میں رائج ایسی بہت ساری باتوں کو ہم میں سے ہر فرد قبول کرے تو خود سمجھ سکتا ہے۔ اب یہاں لا یسخر قوم من قوم کی بات آ گئی تو یہاں قوم میں سارے مرد عورت چھوٹے بڑے آ گئے، مگر چونکہ ان باتوں میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، عورتیں اس زمین میں زیادہ کمزور ہوتی ہیں، اس وجہ سے دوبارہ تعین کے ساتھ عورتوں کا بیان کیا گیا۔ ولا نساء من نساء، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ مردوں کے مقابلے میں دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کا طنز کرنا، یہ عورتوں کا طرح امتیاز ہے۔ اس بات میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں یدِ طولہ رکھتی ہیں، اس لیے اللہ کریم نے خصوصیت کے ساتھ علیحدہ اس کا تذکرہ فرمایا کہ خبردار کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ عورت جس کا مذاق اڑا رہی ہے ممکن ہے اس کے مقابلے میں کئی خوبیاں اس میں زیادہ ہوں اور کئی عادتوں میں وہ اس سے بہتر ہو، تو غور کیا جائے تو پھر واقعہ ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اور اگر بالفرض دنیا کے اعتبار سے کوئی کسی سے بہتر ہوا بھی تو کیا انجام کے اعتبار سے بھی یہ مذاق اڑانے والا بہتر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ایک اللہ والے کا جو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بزرگوں کے اللہ والوں کے سرتاج اور سرخیل تھے، بہت بڑے بزرگ اللہ والے تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دہلی کے کسی بازار سے گزر رہے تھے تو ہندو دکاندار نے ان کا بزرگوں کا مذاق اڑایا، یوں کہا، اس نے اپنی دکان کے ساتھ بکرا باندھا ہوا تھا لمبے لمبے بالوں والا، تو کہتا ہے کہ بابا جی آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ وہ تو اللہ والے ہماری طرح تو نہیں تھے نا، وہ غصہ کرتے اور اس سے لڑ پڑتے۔ انہوں نے کہا بیٹا اس کا پتہ تو انجام پر چلے گا، اگر میرا انجام بخیر ہوا تو میری داڑھی اچھی، اگر میرا انجام بخیر نہ ہوا خدا نہ خواستہ تو پھر تو میری داڑھی کا کوئی فائدہ نہیں، تیرے بکرے کی داڑھی اچھی۔ اور پھر لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے، واقعہ بیان کرنے والوں نے واقعہ بیان کیا، حضرت خواجہ صاحب کا جب انتقال ہوا تو اسی جگہ سے ان کی میت مبارک گزر رہی تھی، ان کی میت سے چارپائی سے آواز آئی، اور ہندو دکاندار اللہ نے مجھے کامیاب فرما دیا، تیرے بکرے کی داڑھی سے میری داڑھی اچھی۔ دنیا میں جواب نہیں دیا تو اللہ نے کیسے جواب دلوا دیا، عملی طور پر جواب دلوا دیا۔ اور بھائی تو اس کا مذاق تو اڑا رہا ہے، یا اپنے آپ کو سوچ لے میں فلاں کا مذاق اڑا رہا ہوں، فلاں کو یوں اور یوں کہہ رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ میرا انجام بخیر نہ ہوا اور وہ دنیا سے کامیاب ہو کر چلا گیا تو بتاؤ مذاق اڑانے کے قابل ہو یا میں؟ اس لیے بھائیوں دوستوں کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی کسی کا مذاق اڑائے۔ اللہ کریم ہمیں ہر مسلمان کی اور ہر انسان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور یہ بات بھی میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ امام وقت اور مجدد وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے، دنیا کی زندگی کے اعتبار سے ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ اگر وہ چھوٹا ہے تو اس کے گناہ کم ہے، بڑا ہے تو نیکیاں زیادہ ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کوئی نیکی ایسی کرے بظاہر مجھے تو چلو وہ مجھ سے کمتر نوز باللہ نظر آتا ہے، حقیقت میں اللہ کے یہاں ہو سکتا ہے اس کی کوئی نیکی ایسی مقبول ہو وہ کہیں آگے بڑھ جائے، اور میرا کوئی گناہ اللہ کو ناپسند ہو اور میں مردود ہو جاؤں۔ اس لیے کہ حال کے اعتبار سے فی الحال ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھو، اور فی المعال انجام کے اعتبار سے ہر انسان کو اور ہر جانور کو بھی اپنے سے بہتر سمجھو۔ وہی حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کا جو واقعہ بیان کیا، اگر میرا انجام بہتر نہ ہوا تو بتاؤ کیا خیال ہے، خدا نخواستہ میں جہنمی ہوا تو مجھ سے کتا بہتر نہیں، کتا تو جہنم میں نہیں جائے گا، مجھ سے گدھا بہتر، مجھ سے کائنات کا ہر جانور بہتر، اس کو تو حساب کتاب دے کر مٹی میں مل جانا ہے، مجھے خدا نخواستہ ایسی صورت میں ابدی جہنم میں جلنا پڑے گا، اس لیے تو کائنات کی ہر اچھی بری چیز مجھ سے بہتر ہے۔ اس لیے حال کے اعتبار سے ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھو، اور معال کے انجام کے اعتبار سے ہر چیز کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم نے دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھا، اللہ تمہیں دوسروں سے بہتر بنا دے گا۔ اللہ میرے سمجھنے عمل کرنے کی